آج میں آپ کے سامنے اکثر دوستوں کے جو سوالات تھے ان کا جواب لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اکثر دوست پوچھتے رہتے ہیں مادہ منویہ کے بارے میں، اور اسی طرح جراثیم کے اندر پس سیلز کے بارے میں، اور اسی طرح نامردی اور اولاد کا نہ ہونا یا اولاد کا ہونا ہو کر مر جانا اور حمل کا پایہ تکمیل تک نہ پہنچنا۔ جراثیم کی جتنی بھی مادہ منویہ کی جتنی بھی خرابیاں ہیں ان کے لیے یہ انتہائی مفید اور آسان اور سستا مجرب نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو دائیں طرف سے شروع کریں تو ستاور نظر آ رہا ہے۔ اس دوائی کے اندر آپ نے ستاور ایک چھٹانک ڈالنا ہے۔ اسی طرح کا اچھے والا صاف ستھرا آپ نے لینا ہے۔ بہت پرانی چیزیں، خراب چیزیں، ان کو کیڑا لگا ہوا ہو، مٹی سے بری ہوئی ہوں یا کچرا ہو، یہ چیزیں جو ہے پورے نسخے کو خراب کر دیتی ہیں۔ اسی طرح کا جیسے آپ کے سامنے ہے، آپ نے صاف ستھرا ستاور لینا ہے۔ ستاور کے بعد ساتھ والی پیالی کے اندر پڑا ہوا ہے مغز بنولا۔ مغز بنولا بھی آپ دیکھ لیجئے، اسی طرح کا صاف ستھرا آپ نے لینا ہے۔ میں آج ان چیزوں کے حقائق، ان کا تعارف نہیں کرواؤں گا، اس لیے کہ اکثر ساتھی کہتے ہیں جی آپ کی ویڈیو بڑی اور لمبی ہو جاتی ہے، تو اس لیے آج آپ اس نسخے کو نوٹ کر لیجئے، پھر انشاءاللہ کسی دوسری مجلس کے اندر ان چیزوں کا تعارف بھی کروا دوں گا۔ مغز بنولا دائیں طرف سے دوسری والی جو پیالی ہے اس میں پڑا ہوا ہے۔ مغز بنولا بھی آپ نے ایک چھٹانک لینا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سال مصری پڑی ہوئی ہے۔ سال مصری یہ بھی آپ نے اچھی والی لینی ہے۔ آج کل اچھے دواخانوں میں بھی سال مصری اچھی والی نہیں ملتی، بہت پرانی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ زیادہ ان کے پاس نہ بکتی ہوگی، اس لیے آپ نے ایسے دواخانے سے اشیاء خریدنی ہے جن کی چیزیں زیادہ بکتی ہوں، تاکہ آپ کو زیادہ پرانی نہ ملے، خراب نہ ملے، آپ اس کی پہچان بھی نہ کر پائیں اور آپ کا سارا نسخہ خراب ہو جائے۔ اور آج کل دکاندار یہ ذرا مہنگی دیتے ہیں، یہ بھی آپ نے اس کے اندر ایک چھٹانک شامل کرنی ہے۔ سال مصری کے ساتھ ہی آپ کو ایک گوند نظر آ رہی ہے، اس کو ہم موچ رس کہتے ہیں۔ موچ رس، یہ آپ نے اس کے اندر آدھی چھٹانک شامل کرنی ہے۔ موچ رس کے ساتھ ہی آپ کو اس بگول کا چھلکا نظر آ رہا ہے۔ چھلکا اس بگول اس دوائی کے اندر آپ نے 100 گرام شامل کرنا ہے۔ اس بگول کا چھلکا آپ نے اس دوائی کے اندر 100 گرام شامل کرنا ہے، اور جو لالچی دکاندار ہوتے ہیں وہ اس کے اندر سوجی کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں دوائی کا فائدہ نہیں ہوا، تو یہ چیزوں کو دیکھ کر اچھی طرح پرکھ کر لینا یہ آپ کا کام ہے۔ اچھے بھلا آپ نے لینا ہے، پیسے ذرا زیادہ بھر دیا کریں، پورے نسخے کو خراب کرنے سے محفوظ کر لیا کریں۔ اس کے بعد آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، سامنے پڑا ہوا ہے آپ کے دوسری طرف کے جو برتن ہے، پیالیاں ہیں، ان میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیا پوتا۔ یہ دوائی یہ اس لیے بھی استعمال کی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو اس کے لیے اس کو دیتے ہیں، اور اسی طرح جن کی اولاد نہ ہوتی ہو اس کے اندر بھی یہ معین و مددگار ثابت ہوتی ہے یہ دوائی۔ سادھو لوگ اس کے پھلوں کی مالا بنا کر اپنے گلوں میں بھی ڈالتے ہیں، تو یعنی ان کی نظروں میں یہ انتہائی مقدس پھل ہے۔ یہ پھل آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے۔
ہم نے اس کو توڑ کر، آپ دیکھیں گے دونوں برتنوں کے درمیان میں ایک برتن رکھا ہوا ہے، اس میں اس پھل کو توڑ کر الگ دکھایا گیا ہے اور اس کے مغز کو علیحدہ دکھایا گیا ہے۔ ہم نے اس کے اندر اس کا مغز شامل کرنا ہے، پورا پھل ہم نے شامل نہیں کرنا۔ یہ پورا پھل استعمال ہوتا ہے یا نہیں، اس درخت کی دوسری چیزیں استعمال ہوتی ہیں یا نہیں، یہ علیحدہ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس اکیلی جڑی بوٹی پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو موسلی سفید انڈیا کی نظر آ رہی ہے، موسلی سفید انڈیا والی، آپ نے یہ انڈیا والی ہی لینی ہے، جو دوسری یہاں ملتی ہے وہ اس دوائی میں استعمال نہیں کرنی۔ اور انڈیا والی بھی جو ہے وہ بھی اچھی کسی دکان سے بھی نہیں ملتی، بہت مشکل کام ہے، آپ نے اچھی لینی ہے، تر و تازہ لینی ہے اگر آپ نے اس دوائی کا رزلٹ حاصل کرنا ہے۔ کوئی دوا خانے والا آپ کا واقف ہو، دوست ہو، وہ آپ کو اچھی دے سکتا ہے، وگرنہ آپ کو یہ بھی اچھی نہیں ملے گی، سوکھی ہوئی تیلے کی طرح خراب پرانی آپ کو دے گا اور پیسے بھی زیادہ لے گا۔ موسلی سفید جو ہے یہ بھی اس دوائی میں آپ نے ایک چٹانگ ڈالنی ہے۔ مغز جیا پوتا، یہ اس دوائی کے اندر آپ نے صرف 25 گرام ڈالنا ہے۔ موسلی سفید کے بعد آپ کو تخم املی نظر آ رہے ہیں، تخم املی، اس کو یہ جو اس کا چھلکا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کلیجی سے رنگ کا، یہ سخت ہوتا ہے، اس کو آپ نے توڑنا ہے تو اس کے اندر سے سفید مغز برآمد ہوگا۔ سفید مغز جو اس کے اندر سے برآمد ہوگا وہ ہمیں صرف 10 گرام چاہیے، اس دوائی میں صرف 10 گرام ہم نے ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے سنگاڑا خشک، سنگاڑا خشک، یہ دیر ہضم ہوتا ہے مگر اس دوائی میں شامل کرنے کے ہمارے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، تو آپ نے اس دوائی کے اندر سنگاڑا خشک صرف 30 گرام شامل کرنا ہے۔ سنگاڑا خشک اس دوائی کے اندر آپ نے صرف 30 گرام شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو نظر آ رہی ہے کوزہ مصری، اس دوائی میں ہم نے چینی شامل نہیں کرنی۔ آپ کہیں گے یہ بھی چینی کی طرح ہی ہوتی ہے، بے شک اسی کی طرح ہوتی ہے، ہم نے اسی کو شامل کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کوزہ مصری۔ یہ چینی ہی کی طرح آپ کو نظر آ رہی ہے، جب آپ اس کو پیسیں گے تو یہ چینی ہی بن جائے گی، مگر فرق یہ ہے کہ وہ جو چینی ہم استعمال کرتے ہیں وہ قابض ہوتی ہے، یہ قابض نہیں ہوتی، اور اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اس وقت سمجھانے کی نہیں ہے، مگر آپ یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں، اس نسخے میں آپ نے کوزہ مصری کو ہی شامل کرنا ہے، چینی کو شامل نہیں کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہم اس میں گڑ شامل کر لیں، نہیں، گڑ بھی شامل نہیں کرنا۔ جیسے میں نے بتلایا ہے، اگر آپ نے اس کا صحیح نتیجہ آپ نے لینا ہے تو آپ نے اسی طرح اس نسخے کو بنانا ہے۔ کوزہ مصری ہم اس کے اندر 1 پاؤ شامل کریں گے۔ تو آپ نے سب چیزوں کے اجزاء بھی دیکھ لیے ہیں، سب چیزوں کو آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے، اس نسخے کے آپ نے اجزاء بھی سن لیے ہیں، دیکھ لیے ہیں۔ ان سب چیزوں کو آپ نے جن جن کا میں نے بتلایا ہے کہ ان کا مغز نکالنا ہے، مثال کے طور پر یہ جیا پوتا کا مغز نکالنا ہے، اسی طرح جو تخم املی پڑی ہوئی ہے تمر ہندی، اس کا بھی آپ نے مغز نکالنا ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ نے کوٹ لینا ہے، ہلکا ہلکا کوٹنے کے بعد اگر تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو کوٹ کر ہی اس کو باریک کریں، پھر اس کو چھان لیں، بہتر یہی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی اچھی مشین سے، اس کو زیادہ ہیٹ نہیں دینی، اچھی مشین سے اس کو آپ پسوا لیں۔ پسوانے کے بعد یہ جو اس بگول کا چھلکا ہے یہ آپ نے بعد میں شامل کرنا ہے، اس کو نہیں پیسنا، اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ جب ساری دوائی آپ نے پیس لینی ہے، پیس کر جب تیار ہو جائے تو پھر آپ نے اس بگول کا چھلکا اس میں شامل کر کے کسی ایئر ٹائٹ جام کے اندر آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ شیشے کا ہی ہو، مگر شیشے کی طرح مضبوط ہو، اس کا ڈھکن بھی مضبوط ہو کہ اس میں ہوا کے ذریعے سے نمی بھی داخل نہ ہو سکے۔ اس کی مقدار خوراک کیا ہے؟ آپ نے درمیانہ چمچ، نہ بڑا نہ چھوٹا،
جو عام آپ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ والا چمچ آپ نے جو گھروں میں چاولوں کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا کم مقدار میں آپ نے اس کو صبح نہار بھی نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے، اور اسی طرح آپ نے شام کے وقت بھی نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کو لینا ہے۔ ایک ہفتہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد آپ ایک ہفتہ ریسٹ دیں اس دوائی کو، پھر اس کے بعد آپ پھر استعمال کریں۔ اس طرح آپ نے ریسٹ دے کر آپ نے اس کو 4 ہفتے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ العظیم جو میں نے باتیں بتلائی ہیں ان تمام باتوں میں آپ کو اس کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ وہ عورتیں، خواتین جن کی کمر میں درد رہتا ہے، اسی طرح وہ مرد حضرات جن کو معمولی بات سے بیماریاں لگ جاتی ہیں، معمولی بات سے، گرمی ہوئی تو گرمی میں کوئی مسئلہ بن گیا، سردی ہوئی تو سردی میں کوئی مسئلہ بن گیا، ان کے لیے بھی یہ نسخہ انتہائی مفید ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو صحبت کے بعد جسم میں کمزوری اور اسی طرح انتہائی نکاہت محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ نسخہ انتہائی مفید ہے۔ اس نسخے کے اندر آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اگر آپ کو دیسی گھی مل جائے کہیں سے تو دیسی گھی اس نسخے کے اندر آپ استعمال کرتے رہیں۔ آپ سالن میں بھی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں، آپ دودھ میں بھی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں، آپ روٹی کے اوپر بھی لگا کر دیسی گھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جن کی نظریں کمزور رہتی ہیں، دن بدن گرتی چلی جا رہی ہیں، ان کے لیے بھی، یا جن کا دماغ بہت زیادہ کمزور ہے ان کے لیے بھی یہ نسخہ انتہائی مفید ہے۔ اگر آپ دوران استعمال اس نسخے کو استعمال کے دوران اگر آپ کوئی تکلیف محسوس کریں تو آپ نے اس کو فوراً روک دینا ہے، وقفہ دینا ہے۔ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ کا معدہ اس کو ہضم نہیں کر پا رہا، یا زیادہ گیس بننا شروع ہو گئی، یا قبض ہونا شروع ہو گئی، یا آپ کے کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے میں آپ کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں تو آپ اس کو روک دیں۔ جب وہ تکلیف ختم ہو جائے پھر آپ دوبارہ اس کو شروع کر لیں۔ ایسے جو حضرات ہیں وہ اس کو دن میں صرف 1 دفعہ استعمال کریں، 2 دفعہ استعمال نہ کریں۔ اب میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت جن مقاصد کے لیے میں نے یہ اپنے دوستوں اور بھائیوں کے لیے اور وہ لوگ جو در در کی ٹھکریں کھا رہے ہیں ان کے لیے میں یہ ایک نوید سحر لے کے آیا ہوں، اللہ رب العزت سب کو اس سے کامل طریقے سے، بھرپور طریقے سے اللہ رب العزت سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور سب کو اللہ رب العزت جو اولاد کے خواہشمند ہے سب کو اللہ تعالیٰ اولاد صالح نرینہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔